اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ دن جو ہے، فرمایا وہ یوم الجمعہ، وہ جمعے کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو بھی ہم سے پہلے ایک دن عطا کیا، فرمایا انہوں نے اس دن کی قدر نہ کی، اور اللہ نے میری امت کو پھر یہ دن عطا فرما دیا۔ یہ جمعے کا دن کوئی عام دن نہیں ہے۔ اس جمعے کے دن میں اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے کام کیے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جمعے کے دن پیدا فرمایا۔ جمعے کا دن ہی ہوگا فیہ تقوم الساعہ، جس دن سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلنے کی بجائے مغرب سے نکلے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے پہلی امتوں کو، لوگوں کو لمبی لمبی عمروں سے نوازا۔ قرآن مجید پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا صرف جو اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کا دورانیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے وہ 950 سال ہے، اور اس امت کو اللہ نے اوسطاً 60 سے 70 کے درمیان عمریں عطا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ پیکیج ایسے عطا کر دیے، کچھ دن اور کچھ اعمال ایسے عطا کر دیے کہ اگر ہم ان کو صحیح طرح سے یوٹیلائز کر لیں تو اللہ ہمیں ہزار سال عمریں پانے والوں سے بھی زیادہ اجر عطا فرما سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم آئے آخر میں ہیں۔ یہودی اور عیسائی، ان کو ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائی، لیکن فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا تو السابقون، سب سے پہلے جنت میں میری امت داخل ہوگی۔ فرمایا بعید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، اگرچہ ان کو ہم سے پہلے کتابیں دی گئی ہیں، لیکن قیامت والے دن حساب جو ہے وہ سب سے پہلے میری امت سے شروع ہوگا۔ پل صراط سے جو لوگ گزریں گے وہ میری امت کے گزریں گے، اور جنت کا دروازہ میں خود اپنے ہاتھوں سے کھلوا کے اپنی امت کو سب سے پہلے اس میں داخل کرواؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو بھی ہم سے پہلے ایک دن عطا کیا، اور وہ دن تھا جمعے کا دن۔ فرمایا انہوں نے اس دن کی قدر نہ کی، اللہ نے یہودیوں کو جمعے کے بدلے ہفتے کا دن دے دیا، اور پھر عیسائیوں کو یہ دن دیا، انہوں نے بھی اس کی قدر نہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو پھر اس کے بعد کا ایک دن دے دیا گیا، اور اللہ نے میری امت کو پھر یہ دن عطا فرما دیا۔ یہ جمعے کا دن کوئی عام دن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر یوم
तुलियत अलैहि शम्सु यौमल जुमुआ, ये दिनों में से सबसे बेहतरीन दिन वो है, सूरज तो रोजाना ही तलू होता है, लेकिन जो जुमे का सूरज तलू होता है वो सबसे बाबरकत और मुबारक होता है। दिन सारे ही अच्छे हैं, इस्लाम ने हमें यह तसव्वुर नहीं दिया कि कोई दिन मनहूस है या कोई दिन जो है वो लोगों के लिए अच्छा नहीं होता। यहां पे बात हो रही है बेहतर की। अच्छे सारे ही हैं, उन अच्छों में से सबसे बेहतर जो है वो जुमे का दिन है, क्योंकि इस्लाम ऐसे अकीदों की नफी करता है कि अगर किसी के जहन में यह बात बैठी है कि फलां चीज मनहूस है, फलां दिन अच्छा नहीं होता, फलां महीना अच्छा नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बाद लोग सफर के महीने को अच्छा नहीं समझते थे। आपने इस बात की तरदीद फरमाई, फरमाया वला सफरा, ये जो लोग ये समझते हैं कि सफर का महीना अच्छा नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां सारे ही दिन अच्छे हैं, इन सब का बनाने वाला अल्लाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ें तो पता चलता है कि इस जुम्मे के दिन में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े बड़े काम किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फीही खुलिका आदम, इंसानियत के बाप आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुमे के दिन पैदा फरमाया। और आप फरमाते हैं वफीही उदखिलल जन्ना, और जुमे का ही दिन था जिस दिन इंसानियत के बाप आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में दाखिल किया था। वफीही उखरिजा, और वहां पे रहते हुए जब अम्मा हव्वा और हमारे बाप आदम फवस्वसा लहुमा, उन दोनों को जब शैतान ने एक वसवसा दिलाया तो अल्लाह की जन्नत से ये फिर निकाले भी जुमे के दिन में गए। वफीही उहबिता, और आप फरमाते हैं जुमे का ही दिन था जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वकुल नहबितू मिनहा, कि अब तुम इस जन्नत से निकल के जमीन में चले जाओ, तुम्हारा करार आज के बाद जमीन ठहरी है। और आदम अलैहिस्सलाम जब इस जमीन पे आए तो अपने रब से फिर कुछ कलिमात सीखे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वफीही तीबा अलैहि, और जुमे का ही दिन था जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया गया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वफीही माता, और जुमे का ही दिन था जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया को छोड़ के गए। और उसके बाद अगली बात अल्लाह के नबी ये बयान करते हैं, फरमाया ये जुमे का दिन ही होगा, वफीही तक़ूमुस्साआ, जिस दिन कयामत बर्पा हो जाएगी। और फिर ये दिन 50,000 साल की मुसाफत के मुताबिक 50,000 सालों पे मुश्तमिल दिन होगा जिस दिन कयामत बर्पा होगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अला उखबिरुकुम बिखैरि अय्यामिकुम, क्या मैं तुम्हें यह ना बता दूं कि तुम्हारे दिनों में से सबसे बेहतरीन दिन जो है वो कौन सा दिन है? वहिया खैरुन इंदल्लाह, और वो दिनों में से अल्लाह के यहां सबसे ज्यादा बेहतरीन है। फरमाया मिन यौमिल फित्री व यौमिल अज़हा,
حتیٰ کہ تمہارے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی اللہ کے ہاں وہ دن زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا وہ جمعے کا دن ہے۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، بے شک تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن جو ہے، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ دن جو ہے، فرمایا وہ یوم الجمعہ، وہ جمعے کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھیں تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ جمعے کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ انسانوں اور جنوں کے سوا ساری مخلوقات کے اوپر یہ دن ایک بڑا ہیبت اور رعب والا دن ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مَسِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمْعَةِ مِنْ حِينَ تُصْبِحُ، فرمایا اللہ کی زمین پہ کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے کہ جو جمعے کے دن جو ہے وہ اس کے اوپر ایک خاص قسم کا ریت طاری نہ ہوتا ہے۔ فرمایا وہ دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے، اور وہ ڈر اور خوف ان پہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ فرمایا من الساعہ، وہ قیامت کے برپا ہونے سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ الا الجن والانس، سوائے انسانوں اور جنوں کے، یہ دو مخلوقات کے علاوہ فرمایا باقی ساری مخلوقات ہی جب صبح کرتی ہیں وہ ایک خاص قسم کے رعب اور خوف میں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ سورج جب طلوع ہو جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ آج کے دن جو ہے وہ قیامت برپا نہیں ہوئی۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی الفاظ بیان فرمائے، آپ فرماتے ہیں ما من ملک، اللہ کا کوئی بھی مقرب فرشتہ بھی ایسا نہیں ہے، ولا فی سماء ولا فی ارض، نہ ہی آسمانوں میں نہ ہی زمین میں، ولا ریاح، حتیٰ کہ اللہ کی مخلوق جو ہوا ہے وہ بھی، ولا جبال، اللہ کی مخلوق جو پہاڑ ہیں فرمایا وہ بھی، ولا بحر، اللہ کی مخلوق سمندر ہیں فرمایا وہ بھی، یہ سب کے سب ہی الا وہن یشفقن من یوم الجمعہ، فرمایا یہ سب کے سب ہی جمعے کے دن اللہ سے خاص طور پر ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر جمعے کے دن ایک خاص قسم کی ہیبت طاری ہوتی ہے، اور وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی؟ فرمایا کیونکہ جمعے کا دن ہی ہوگا فیہ تقوم الساعہ، جس دن سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلنے کی بجائے مغرب سے نکلے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ آج میں اور آپ تو شاید سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، ہم تو شاید غفلت میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے فرشتے ہیں نا وہ ڈرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ دن کتنا ہولناک دن ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، جس دن قیامت برپا کی جائے گی اس دن سب کچھ ہلاک ہو جائے گا ماں سوائے اللہ کے چہرے کے۔ اس دن کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا اذا السماء انشقت، اس دن آسمان بھی پھٹ جائے گا، وَإِذَا أَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اللہ کا حکم آئے گا۔ یہ آسمان جس کو ہم دیکھتے ہیں بڑا مضبوط اور بڑا خوبصورت ہمیں لگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یہ زمین جو ہمارے پاؤں میں بچھی ہوئی ہے ہم اس کے اوپر سفر کرتے ہیں، اس دن اس زمین کے اندر بھی زلزلہ برپا ہو جائے گا، اور ہر چیز جو ہے یہ بڑے بڑے پہاڑ ہم دیکھتے ہیں روئی کے گالوں کی طرح ہواؤں میں اڑ رہے۔ یہ مخلوقات اس دن کی ہیبت کو سمجھتی ہیں، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
وہ چاہے ہوائیں کیوں نہ ہو، وہ چاہے پہاڑ کیوں نہ ہو، وہ چاہے سمندر کیوں نہ ہو، وہ چاہے اللہ کے مقرب فرشتے ہی کیوں نہ ہو، جمعے کا دن جب ہوتا ہے فرمایا ان کے اوپر ایک خاص قسم کی ہیبت طاری ہوتی ہے، حتیٰ کہ جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت سے لے کے صبح کرنے سے سورج کے طلوع ہونے تک اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ آج شاید کہ ہم تو فجر کی نماز میں بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمازوں میں سے 2 نمازیں منافق آدمی کے اوپر بڑی بھاری ہوتی ہیں۔ فرمایا ان میں سے ایک فجر کی نماز ہے اور ایک عشاء کی نماز ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے ہاں فجر کی نماز جو ہے اس کے فرائض کا تو کیا ہی کہنا ہے، اس کے جو 2 نوافل ہیں فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، وہ اللہ کے ہاں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں فجر کی نمازوں میں سے بھی جو جمعے کی فجر کی نماز ہے فرمایا وہ سب نمازوں سے زیادہ افضل نماز ہے۔ آج ہم ذرا جائزہ لے کے دیکھیں کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوں اور اللہ کی دیگر مخلوقات کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ میں کہیں غفلت کی زندگی تو نہیں بسر کر رہا، کہیں میرے اوپر ایسے ایام تو نہیں ہیں، میں کہیں اس دن کو معمولی تو نہیں سمجھتا۔ اس لیے مجھے اس دن کو اپنی زندگی میں ایک خاص اہمیت دینی چاہیے اور اس دن کو ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑے ہی دھیان سے استفادہ کرتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ اس دن میں شریعت کے ہم سے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ ان تقاضوں میں سے سب سے پہلا تقاضا وہ تو جمعے کی نماز پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت الا 4، فرمایا 4 طرح کے لوگوں کے سوا اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان کے اوپر جماعت کے ساتھ جمعے کی نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ وہ 4 طرح کے لوگ کون ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء دیا ہے؟ فرمایا عبد مملوک، پہلا آدمی غلام ہے، اس کو شریعت نے رخصت دی ہے۔ فرمایا امرأۃ، عورت ہے، اس کو بھی شریعت نے رخصت دی ہے، یہ گھر میں اگر ظہر کی نماز پڑھ لیتی ہے تو شریعت نے اس کو رخصت دے رکھی ہے۔ فرمایا او صبی، کوئی بچہ ہے اس کو بھی شریعت نے، جس پہ ابھی تک بالغ نہیں ہوا، شریعت کے احکامات لاگو نہیں ہوتے، فرمایا اس کو بھی رخصت ہے۔ کوئی مریض ایسا ہے کہ وہ جمعے کے لیے آ نہیں سکتا ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے۔ فرمایا یہ 4 طرح کے لوگوں کے سوا اللہ نے ہر شخص کے اوپر جمعے کی نماز کو واجب قرار دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی 1، 2 یا 3 جمعے جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل کے اوپر ایک مہر لگا دیتے ہیں، وہ آدمی کفر تک چلا جاتا ہے۔ اور اس دن میں شریعت نے ہمارے اوپر دوسرا تقاضا جو ہم سے کرتی ہے وہ اس جمعے کے دن کے لیے آنا اور اس کی پھر خصوصاً تیاری کر کے آنا، اس کے لیے کچھ احکامات ہمیں شریعت نے بتائے ہیں۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں تو یہ پتہ چلتا ہے آپ نے ہمیں ترغیب دی کہ ہم جمعے کے دن کوشش کریں کہ غسل کر کے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ انسان کے اوپر جمعے کے دن کا غسل واجب ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا فبہا ونعمت، جو کر لیتا ہے وہ اچھا ہے۔ تو وجوب کا یہ قرینہ صارفہ ہو گیا جس سے علماء یہ استدلال کرتے ہیں
کہ جمعے کے دن کا غسل جو ہے یہ مستحب ہے، شریعت نے اس کو پسند کیا ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ میں جمعے کے لیے جب جاؤں تو میں غسل کا اہتمام کر کے جاؤں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کا خصوصاً اہتمام کرنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد وہ کھجوروں کے چھپر اور درخت کے تنوں سے بنی ہوئی مسجد، اس میں جب لوگ اکٹھے ہو کے جمعہ پڑھتے تو لوگ جو ہے بسا اوقات بغیر غسل کرنے کے ویسے ہی بازاروں سے ہی مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیل کیا کہ مسجد میں پسینے کی ایک سمیل فیل ہو رہی ہے، تو آپ نے صحابہ کو اس موقع پہ جمعے کے دن غسل کرنے کا حکم بھی دیا، اور آپ نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَلْيَمُسَّ أَحَدُكُمْ مَا يَجِدُ مِن دُهْنِهِ وَطِيبِهِ، جس کے پاس خوشبو ہو اس کو چاہیے کہ وہ جمعے کے دن خوشبو لگا کے اس کا بھی اہتمام کر کے آئے۔ اور پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا انسان من غسل واغتسل، جو خود غسل کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو تیاری کرواتا ہے، ان کو غسل کروا کے تیاری کروا کے اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، آپ فرماتے ہیں وہ پہلی گھڑی میں آنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کے آتا ہے، وَمَشَى وَلَمْ يَرْقَبْ، وہ اپنے گھر سے پیدل چل کے آتا ہے، سواری پہ سوار نہیں ہو کے آتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، اور جب وہ مسجد میں آتا ہے تو امام کے قریب جہاں تک اس کو جگہ ملتی ہے وہاں تک وہ آ کے، یہ نہیں کہ وہ آیا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے آتا ہے، فرمایا کوشش یہ کرتا ہے کہ جتنی قریب جگہ مل جائے جہاں تک ممکن ہو سکے آگے آنے کی کوشش کرے، لیکن اس کا آگے آنا ایسا نہ ہو کہ اس کے آگے آنے کے اجر کی ہرس اس کو گناہ دلوا دے۔ آپ نے مذمت بیان کی ایسے لوگوں کی جو لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آتے ہیں، فرمایا وہ جہنم کی طرف پل بنا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، اور یہ امام کے قریب آ کے بیٹھ جاتا ہے، وَلَمْ يَلْغُ، کسی قسم کی لغو حرکت نہیں کرتا۔ اور اس لغو قسم کی حرکت کی تشریح محدثین نے یہ بیان کی ہے کہ وہ کسی قسم کی کنکریوں کو اٹھا کے یا کسی قسم کی چیزوں کے ساتھ کھیل نہیں رہا ہوتا، اور کسی کو یہ بھی نہیں کہتا کہ خاموش ہو جاؤ۔ فرمایا اگر وہ کسی کو بات کرتا ہے کسی کے ساتھ تو یہ بھی اس نے لغو حرکت کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا انسان جو ان ساری شرائط پہ پورا اترتا ہے، حتیٰ یفرغ الامام من خطبتہ، حتیٰ کہ امام اپنے خطبے سے جب فارغ ہو جاتا ہے اس نے کوئی لغو حرکت نہیں کی ہوتی۔ ابو داود کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جتنے قدم چل کے آیا ہوتا ہے اللہ اس کے ہر قدم پہ اس کو 1 سال کے قیام اور صیام کا اجر عطا فرماتے۔ آج میں اور آپ جائزہ لے کے دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ جمعے کے دن کا کس حد تک اہتمام کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو انسان وقت پہ آتے جمعے کی ادائیگی جس طرح اس کے تقاضے ہیں ان کو ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کے پچھلے ہفتے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور آئندہ 3 دن کے بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑیوں کے اعتبار سے آنے والوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا جو پہلی گھڑی میں آتا ہے وہ اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے اونٹ کی قربانی کا اجر لیتا ہے۔ فرمایا جو دوسری گھڑی میں آتا ہے وہ گائے کی قربانی کا اجر لیتا ہے۔ جو تیسری گھڑی میں آتا ہے آپ فرماتے ہیں وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں ایک چھوٹے مینڈے کو ذبح کیا، اور فرمایا جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں قربانی کے طور پہ ایک مرغی کو ذبح کر دیا، اور فرمایا جو اس کے بعد کی گھڑی میں آتا ہے اسے اللہ کے ہاں ایک انڈے کی قربانی کا اجر ملتا ہے۔ ہم بسا اوقات نیکیوں کو بڑا معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں،
ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں انڈے کی قربانی کا بھی کیا اجر ہے. میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں تصدقوا واتقوا النار ولو بشق تمر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم صدقہ کیا کرو اور اللہ کی دہکتی ہوئی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اگرچہ تم کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کر کے کیوں نہ بچ جاؤ. کھجور کے ایک ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے ہمارے ہاں، کتنی ویلیو دیتے ہیں ہم اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو بھی تم معمولی نہ سمجھا کرو، یہ تمہارا ایک کھجور کا ٹکڑا جو ہے یہ اللہ کی دہکتی ہوئی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ رب العالمین تو نیچتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنے ثواب اور اجر بیان کیے ہیں فرمایا یہ اس وقت تک ہیں، یہ اس سے پہلے ہیں جب تک امام اپنے منبر پر نہیں آیا ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعے کا دن ہوتا ہے، کان علی کل باب من ابواب المساجد، اللہ کے گھروں کے دروازوں پہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اپنے صحف لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، آنے والوں کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں. یہ عبداللہ آ گیا، یہ طیب آ گیا، یہ عبد الرحمن آ گیا، یہ احمد آ گیا، یہ فلاں آ گیا، یہ فلاں آ گیا، ان کے ناموں کو درج کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب امام جو ہے وہ اپنے منبر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے جمعے کا خطبہ دینے کے لیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تب وہ صحف وہ اپنے صحیفے کو لپیٹ کر کے آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد ہم فرض کی ادائیگی تو کرتے ہیں، لیکن وہ ایک خاص اجر جو تھا اور وہ اللہ کے ہاں اللہ کے فرشتوں کے ہاتھوں سے اپنے نام کا لکھوانا جو تھا، اس اجر سے پھر بعد میں آنے والا محروم رہ جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، اس جمعے کے دن کو ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑے وقت کی پابندی کرتے ہوئے ایک ہفتے کے بعد کا دن ہے. اور اب تک دیکھیے، ذرا اندازہ لگائیے، اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو ہفتے کے دن کی عبادت کا حکم دیا تھا اور وہ پورا دن ہوتا تھا. آج بھی میں کئی ایسے یہودیوں کو جانتا ہوں وہ ہفتے کے دن کسی کی فون کال بھی اٹینڈ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا عبادت کا دن ہے، سبت کا دن ہے، اس میں ہم کسی کے ساتھ اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں کرتے. آج بھی وہ پورے دن کی پابندی کرتے ہیں. اور میرے اور آپ سے کس بات کا تقاضا ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے اس وقت آ جایا کرو، اس سے پہلے تم اپنے کام کاج کرو، جو مرضی کرو. اور اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب تم نماز پڑھ لو اس کے بعد بھی اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اللہ کا میرے اور آپ کے اوپر کتنا بڑا یہ احسان ہے. تو ہمیں اس جمعے کے دن کو جو ہے وہ بڑے خصوصی اہتمام کے ساتھ اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وقت پر آ کر کے ہم اپنے اس فریضے کو جو ہے وہ ادا کیا کریں. اس کے دیگر بھی کچھ احکامات ہیں. اس دن میں ہمیں کون کون سی خصوصی عبادتوں کا حکم ہے انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں بیان کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.